اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے تشت لیلا تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، غرناطے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 اشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جبر و ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ہماری شارگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شارگوں میں پیٹرول بھرا گیا، ہمارے جسموں کو آگ دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے سینوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئی۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر میں نے باغپن دیکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کے جان بازتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی۔ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ کیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے
ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے، کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور تفا کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے، اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔ مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ میں انہیں لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لوٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا اونچائے محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہوتے ہیں۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے ہمارے آقا کریم پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے، وہ تو کہکشاں کو آپ کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کلیوں کا ٹٹکنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دھوان آب حیات ہے۔ یہ درد مندان عشق پوچھا حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں۔ خواجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا، توڑے تکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم دردے کتیاں نان ادب۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در اور در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ ہم تو حضور کے در اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد کی صدائیں آئیں۔ صاحبو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ 30 ستمبر 1905 کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے، جس کی پیشانی کے اوپر سٹار آف ڈیوڈ، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، اس کی پیشانی پر چھپا ہوا ہے، اس نے 12 خاکے شائع کیے، اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری 2006 میں شائع کیا۔ 200 سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی۔ ہالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں۔ اٹلی کے ایک بدبخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح۔ یہ خاکے یہودی کارٹونسٹ ویسٹرگارڈ نے بنائے اور اس نے مختلف اخبارات 11 اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے، لیکن اس بدبخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے 17,000 افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے
ڈنمارک وزیر اعظم کو بھیجی، اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی پٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ تو اس پر 14 فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیر اعظم نے کہا عالم اسلام اس بات کو سن لے، اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا مسلم امہ کے خلاف جمع ہے۔ یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا، اور چاہیے تھا کہ خادم حرمین کھڑا ہو کے حضور کے روضے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں۔ لیکن کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کعبۃ اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا، اور جنرل ووڈ نے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹس کے اندر قرآن مجید کے ورقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچایا۔ مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا، مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا، اس کی دھمک پورے عالم پہ محسوس ہوئی، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا، اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا، تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد 2008 میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئی۔ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنانے والے یہ منافق اور عیاد، پتہ نہیں ان کو 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کے دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے۔ حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے، بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو 6 لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے، تو 4 لاکھ ڈنمارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، اور باقی 2 لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہودی یہ تعداد 60 لاکھ بتاتی، اور وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیگ کیا گیا اور انہیں کو چلایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد 60 لاکھ نہیں تھی بلکہ 2 لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے، تو اس پر یورپ میں 20 سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے، اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے۔ آزادی رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ عیار اور مکار تاریخ کے جوانوں میں چھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کورٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین، آقا کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین، اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے۔ صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے دو ٹوک کہا، آنا ابخی امارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے،
मुझे नई गाड़ी चाहिए, बाकी ये हुकूमत का काम है, मुझे कोई गरज नहीं। जब वो घोड़े की नंगी पीठों पे बैठकर मैदान अमल में उतरने वाले, जब वो ये बात करने लग जाएंगे तो यहूदी दलेर नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो यहूदियों ने ये देख लिया कि मुस्लिम उम्मा के अंदर बेदारी पैदा नहीं हो रही, मस्जिद अक्सा कितने अरसे से हमारे कब्जे में और वो कुछ नहीं कर रहे, लिहाजा अब इनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला करो तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। बुसीनिया, चेचीनिया, इराक और दीगर मुसलमान ममालिक के अंदर हमारी खवातीन की आबरूरेजी की गई, उनकी इस्मत पामाल की गई, लेकिन मुसलमान कुछ ना कर सके। इस चीज ने भी उनको दलेर किया। इसके साथ साथ मुसलमान हुक्मरानों की अय्याशियां, बल्कि बरतानवी हुकूमत के साथ बाज शहजादों की अय्याशियों पर मुश्तमिल वीडियो फिल्म्स मौजूद हैं, और अगर कोई बात करने लगता है तो वो कहते हैं ये हम लोगों के सामने रख देंगे, और फिर सारे चुप हो जाते हैं। तो इस हवाले से उम्मा के जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियों में मुब्तला हैं और मुब्तला रहे हैं, लिहाजा जो अय्याशियों में मुब्तला हो जाए वो अपना सर हथेली पे लेके सरे मैदान आने का आदी नहीं होता, बल्कि वो मताए जिंदगी को ही अजीज समझा करता है। हमारा पामी इफ्तराक व इंतशार ये उनको दलेर करता है, और उन्होंने हमारे अंदर तरह तरह की इफ्तराक और इंतशार के बीज बोए हैं। लार्नस ऑफ अरेबिया, उसने जब सल्तनत उस्मानियों को तोड़ा और वतनियत के नाम से उन्होंने कौमों को तकसीम किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपस में करीब हो गए, तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि अगर मैं इनके अंदर ऐसे इख्तलाफ पैदा करता जिससे ये फिरका बंदी का शिकार हो जाते, तो ये ऐसे इख्तलाफ थे कि सदियों ये इख्तलाफ इनके खत्म ना होते। मैंने वो जो सलाहियत वहां जाया की, काश कि मैं फिरका वारियत इनके अंदर दाखिल करके इनको बाहम आपस में तकसीम कर देता, फिर कभी भी न जुड़ सकते। इस वक्त पर सवीर देख लें, पूरी दुनिया देख लें, फिर उन्होंने इस मंसूबे पे अमल किया। ये एक दुखती हुई रग है, और ये एक ऐसा दर्दनाक टुकड़ा है कि जिसने हमारी उम्मत को चाट लिया है। हाल ये है कि 1857 की जंगे आजादी में मदारस उजाड़े जा रहे थे, उलमा को गाले पानियों की सजा दी जा रही थी, जजीरा अंडमान में उलमा को फांसी घाटों में लटकाया जा रहा था, और उलमाओं मजहबी लोगों को मजाजमतों से अलग किया जा रहा था। अगर उस दौर में वाइसराय हिंद एक मदरसे की बुनियाद रख रहा हो तो हमें समझने के लिए ये काफी है कि उसके मकासद क्या हो सकते हैं। उस दौर में अगर किसी आलम दीन को 600 रुपया माहवार तनख्वाह मिलती हो तो ये बात समझने में देर नहीं लगती कि उसको तनख्वाह क्या हदीस पढ़ाने की देते थे या उनके पसे पर्दा कोई और काम थे जिसकी वजह से उन्होंने जुब्बा और दस्तार वाले लोगों को खरीदा और फिर उम्मत में तशद्दुद और तफरीक के बोझ बोए। और ये वो टुकड़ा है, इकबाल तड़प तड़प के रो रो के कहता रहा, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ताए तस्बीह शेख, और बुतगदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। ये हमारे लिए वो बड़ा दर्दनाक टुकड़ा है। सबसे पहले ये बात कही गई जिसने उम्मत के अंदर तफरीक पैदा की कि खुदा अगर चाहे तो एक लम्हे में करोड़ों मोहम्मद पैदा करते। ये था वो बड़े फकीर में इख्तलाफ। और मैं कहता हूं आज अगर कोई इन इमारत के खिलाफ बात करता है तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो उम्मत के अंदर जो इख्तलाफ की बुनियाद है उसको मिटाने की कोशिश करे। और जो किताबें लिखी हैं वो लिखने वाले को पैगंबर नहीं, आम मौलवी हैं, वो जुर्रत का मुजाहरा करे और बीच चौराहे के रख के उन किताबों को आग लगा दे और बरियत का इजहार करे कि इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हुजूर की मिसलियत का कायल कल था हम उसकी भी नफी करते हैं, अगर कोई आज खाके तराशता है तो उसकी भी नफी करते हैं। अगर हुजूर के नामूस से लोग मुखलिस हैं तो उनको ये ऐलान करना होगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो कहा हम उनकी नहीं मानते, हम मिसलियत के कायल नहीं है। हमारा आज अकीदा यह है कि पूरी कायनात के अंदर दूसरा मोहम्मद मुमकिन ही नहीं। खाका तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर का तो साया भी नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा ने बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज के अंदर अपने इस मौक़िफ़ को बयान किया। आप फरमाते हैं मिसलेहू दर आलम इम्काम तसव्वुर नेज़, हुजूर की मिसल मुमकिन ही नहीं है। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता।
ایسا حسین پیکر تراشا لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ثانی دور کی بات سایہ بھی نہیں تھی، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا، اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا، رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کے نام سے اس دور میں ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ کائنات کے اندر حضور کی نظیر مثل ممکن نہیں ہے، اور میرے امام نے اس پر مہر تصدیق لگاتے ہوئے کہا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو ناشد پیدا چانا، کہا تمہاری نظیر تو کائنات میں ممکن ہی نہیں، میرے جانا، میرے دل پر محبوب، کائنات کے اندر تو آپ کا مثل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، قدرت کے قلم میں کوئی دوسرا محمد تراشا ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس سے بڑا اور سہانا خواب اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو گندگیوں کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلص ہے تو وہ ان خیالات سے توبہ کر کے آئے، ہمارے سر کا تاج کہلائے گا، لیکن اگر وہ سب کچھ سینے میں ہو اور زبان سے جو مرضی کہتا رہے، ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ مغرب کے لیے دلیری کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی، دن رات اسلام کے خلاف مغرب کا میڈیا زہر اگل رہا ہے۔ اس وقت 73% ذرائع ابلاغ کے اوپر، میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، 73%۔ باقی جو 27% ہے اس میں عیسائی بھی آتے ہیں، بدھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اچڑ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ امریکہ بھاگ رہا ہے، یہ کل کا اخبار آپ نے دیکھا ہوگا، کل کے اخبار میں تھا 108 امریکی فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہاں افغانستان کے اندر، عراق کے اندر امریکہ سخت پریشان ہے، اس نے چاہا تھا کہ یہ ترنے والا ہے، میں ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ جما لوں گا، لیکن یہ اٹک گیا ہے اس کے گلے کے اندر، نہ اندر جا رہا نہ باہر آ رہا، مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 18,000 لوگ ایک مہینے میں تسلسل کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو الجھنوں کا شکار ہیں، ہم تو جو ہے وہ کتنے چھوٹے اختلافات کو کتنا بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کی فطری اور طبی صداقت کا نتیجہ ہے۔ اولیاء کی کتابیں وہاں پہنچی، امام غزالی کو لوگوں نے پڑھا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کو لوگوں نے پڑھا ہے، میرے شیخ مجدد کے مکتوبات وہاں پہنچے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کی کتابیں وہاں پہنچی ہیں، اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، اور 18,000 لوگ ایک مہینے میں ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں لوگ اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں، اپنے ظاہر و باطن کو ٹھیک کر لیں، تو یہ 18 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے برطانیہ سے آنے والے ایک شخص نے پچھلے دن بتایا کہ برطانیہ کے اندر 3 ایجز لڑکے اباؤں میں ملبوس ہیں، ان کی سچی داڑیاں ہیں اور سروں پہ امامے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ رد عمل کے طور پہ یہ نتائج پیدا ہوئے، اور آج یورپ پہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور مغرب پریشان ہے اس حوالے سے کہ اگر مسلمان دوسری قوت تو بن گیا دنیا پہ، اور اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو دنیا پر قابض نہ ہو جائیں اور طاقتور نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ہمارے مرکز محبت کو چھیڑا
اور یہ بڑا نازک حملہ ہمارے اوپر کیا. اس وقت ہمارے دانشور اس حوالے سے سخت پریشان ہیں. اگر اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو معمول کے کاروائی سمجھ لیا جائے تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا. اور اگر بار بار وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے احتجاج کا وہ زور ہر بار نہیں بھی رہتا. اور ڈینش وزیر اعظم نے یہ بات کہی بھی اپنے بیان میں کہ 2006 میں جو احتجاج ہوا تھا 2008 میں وہ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا. ایسی کانفرنسیں کرنے کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو روز روز اجتماعات بھی نہیں ہوتے. لوگ سڑکوں پہ آئے روٹی اور آٹے کا بحران ہمارے ملک میں افرید کی طرح جو ہے وہ طاری ہے. اور یہ ایک ایسا شیش ناک ہے جو پھنکا رہا ہے. لوگ اپنے مسائل میں الجھا دیے گئے. اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ہمیں گھر بیچ کر بھی, ہمیں اپنی متاع جاں ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا. اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلند تر کرتے رہنا ہوگا. اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نغمہ بڑھتا ہی چلا جائے. اور ہم نے اپنے آقا و مولا سے یہ عہد غلامی کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ عہد غلامی ہے. غزوہ حنین کے موقع پہ جب آقا کریم اپنے اصحاب کے ہمراہ حنین کی طرف بڑھ رہے تھے, راستے میں ایک درے پر کافروں نے اپنے تیر انداز پہاڑوں کے دامن میں چھپا رکھے تھے. مسلمان تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے, لیکن اچانک جب حملہ ہو گیا تو اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے اور ایک مرتبہ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی. تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہا, یہ کوئی جھوٹ نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حضور علیہ السلام نے اپنی کوڑے کو ایڑ لگائی اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے. اور حضور نے دائیں مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا معاشر الانصار, اے گروہ انصار. تو سب انصار نے مل کے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ, ابشر نحن معاک. حضور ہم حاضر ہیں, آپ کو بشارت ہو, آپ خوش ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر حضور نے بائیں سمت دیکھا اور پھر کہا یا معاشر الانصار. تو صحابہ نے پھر کہا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ. حضور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جلدی جلدی اپنے اونٹ موڑنے لگے. روایات میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ اونٹ موڑتے تھے, اگر کسی کا اونٹ سرکشی کرتا اور واپس نہیں مڑ رہا تھا, اس نے اس کو بھی بوجھ سمجھا اور اونٹ سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور کہتا تھا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ نے وہ جو جواب دیا, آج اس جواب کا تسلسل اور اس کے صدائے باز گشت پوری دنیا پہ گونج رہی ہے. اور کائنات کا ایک ایک بچہ, ایک ایک مسلمان یہ پکار رہا ہے. بلکہ یہ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا, یہ تو حرم کی دیواروں پر بھی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان جو روڈ ہے وہاں بڑے بڑے بورڈ اویزا کر دیے گئے اور وہاں لکھا تھا لبیک یا رسول اللہ. آج ہم نے عہد غلامی کرنا ہے اپنے آقا سے اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. بات جہاں تک حضور کی عظمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور کی عظمتوں کو نہیں ٹا سکتے. چاند قدم منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا تو نہیں کیا جا سکتا. وہ ہیرا کا چاند, وہ عرب کی روشنی, وہ آمنہ کا راج کلارا جس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج میرے رب نے رکھا ہے, اس کی عظمتوں کو کون کٹا سکتا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے, یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اپنا کردار کیا پیش کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا, ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بدبخت خالد الحزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا. ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا ابن انیس میری بات سنو, تو انہوں نے جواباً کہا روحی لے روح کا فداؤن,
मुगनी बिमा तशा, हुजूर मेरी रूह आपकी रूह पे कुर्बान हो, आप हुक्म तो करें मैं पूरा कर। तो आका करीम ने फरमाया कि मेरा हुक्म ये है कि खालिद हजली का मुझे सर ला के दो। तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं। वहीं से उठे और मक्के का सफर शुरू किया और 18 दिन के बाद वापस भी आ गए और उसका सर हुजूर के कदमों में डाल दिया। तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको देखा तो आका करीम ने उसे मुबारक दी और अपना असा अता फरमाया और फरमाया कि ये तेरे और मेरे दरमियान हशर के दिन निशानी होगी। और फिर हजरत इब्ने उनीस रदी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत होने लगे, आपने अपने अहले खाना को वसीयत की, जब मैं मरूं तो ये मेरा असा जो है, जो हुजूर ने मुझे